السلام علیکم، ویلکم ٹو المدینہ نیٹ کیفے۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے پنجاب اربن یونٹ میں سرویئر کی جابز کا اعلان کیا گیا ہے، جس پہ مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ آپ کی کم از کم انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، جو آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، آئی کام، ڈی اے ای، ڈی کام جنہوں نے یہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، یعنی کہ 12 ایئرز آف ایجوکیشن جن کی ہے اور ان کی عمر 18 سے 45 سال کے درمیان ہے، تو وہ اپلائی کرنے کے اہل ہیں۔ تو یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ان جابز کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس پہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ ابھی آپ کو ہم آن لائن اپلائی کر کے بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے اپنا رجسٹریشن فارم فل کرنا ہے۔ تو آن لائن اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 5 مارچ 2026 ہے۔ تو پورے پنجاب کے رہائشی اپلائی کرنے کے اہل ہیں۔ تو اس کا جو اوریجنل ایڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے یہ بھی اوپن کیا ہوا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کو دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے ہم نے وہ آپ کے لیے آسان کر کے ایڈ بنایا تھا۔ تو یہ سرویئر کی جابز ہیں، ان کی جو سیٹس کی تعداد ہے وہ 50 ہے۔ ٹھیک ہے، کافی اچھی مقدار میں یہ سیٹ سمجھ لیں آپ، ورنہ 5 4 سیٹس آتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو ہے دا اربن یونٹ پنجاب کی طرف سے ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں یا پی سی کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ بار میں سمپلی پنجاب جابز پورٹل لکھ کے سرچ کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، ایک لسٹ کھل جائے گی، اس میں آپ نے سب سے پہلے اس ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس طرح کا اس کا انٹرفیس جو ہے وہ شو ہو جائے گا۔ تو اس پہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پورٹل پر بالکل فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں رجسٹر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ای میل لکھنی ہوتی ہے اور نیچے آپ نے 2 پاسورڈ لگانے ہوتے ہیں، دونوں باکسز میں سیم پاسورڈ لگانے ہوتے ہیں، جس میں آپ نے ایک اپر لیٹر، اس کے بعد آپ نے لوور لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کوئی اسپیشل کریکٹر دینا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ڈیجٹس ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے پاسورڈ اس طرح کا لگانا ہوتا ہے جس میں ایک اپر کیس کا لیٹر آئے گا، یا آپ اپنا نام لکھیں سب سے پہلے، جو سب سے پہلا جو کریکٹر ہوگا اس کا آپ نے کیپیٹل ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو لوور کیس کے لیٹرز ہیں وہ لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے @ لکھ دینا، اس کے بعد آپ نے کچھ 4 5 ڈیجٹس لکھ کے وہ آپ نے پاسورڈ یہ لگا دینا ہے۔ تو یہ پاسورڈ آپ نے دونوں باکسز میں سیم لگانا ہے، ایک جیسا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیپچا فل کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، تو لکھا ہوا ہے KZWXUB۔ تو یہ آپ نے اسی ترتیب سے اٹھا کے انہیں نیچے لکھ دینا ہے، اوپر سے نہیں اٹھانا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوپر سے دیکھ کے نیچے لکھ دینا ہے۔ تو نیچے لکھیں گے جب انہیں جو ہے اسمال میں نہیں لکھنا، انہیں آپ نے کیپیٹلز میں ہی لکھنا ہے۔ تو لکھ کے آپ نے سمپلی رجسٹر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے یہ کریٹ ہو گیا۔ تو پھر آپ کے جو آپ نے ای میل لگائی تھی اس پر ایک میل چلی گئی ہوگی پنجاب جاب پورٹل کی طرف سے، آپ نے اسے اوپن کر کے ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ لکھا ہوگا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا جس طرح کے آپ کے سامنے ابھی شو ہو رہا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ سے پھر آپ نے یہاں آپ لاگ ان کے بٹن پہ کلک کریں گے، تو اس کے بعد آپ یہاں ای میل لکھیں گے جو آپ نے وہاں لگائی تھی، اس کے بعد آپ پاسورڈ لکھیں گے، پاسورڈ لکھنے کے بعد جو آپ نے وہ لگایا تھا وہ آپ پاسورڈ یہاں دے کے یہ کیپچا نیچے فل کر دیں گے، جہاں آپ نے پہلے فل کیا ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے فل کرنا ہے۔ تو یہ فل کر کے آپ نے سمپلی لاگ ان کے بٹن پہ پریس کر دینا ہے، کلک کر دینا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا۔ تو اکاؤنٹ لاگ ان ہونے کے بعد آپ کے سامنے سمپلی پھر اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی، آپ کے سامنے کافی سارے آپشنز شو ہو رہے ہوں گے جو پہلے شو نہیں ہو رہے تھے۔ تو ان میں سے آپ نے یہاں پروفائل بلڈر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، اس آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ کے سامنے ان کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہاں پہ کچھ سیکشنز بنے ہوئے ہیں جنہیں آپ نے 1 بائی 1 فل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن کا ہے، اس کے بعد ایکسپیرینس ہے، پھر ایکیڈیمکس ہے، اسکلز، ٹریننگ، سرٹیفکیشن، اچیومنٹس، ریسرچ،
टारगेट्स, रेफरेंसेस, ये कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें से आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का लाजमी फिल करना होता है, और जो है एकेडमिक्स का है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी तालीम, वो यहाँ पे फिल होगी। तो आपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के जो सेक्शन को है वो 1 बाय 1 इसकी फील्ड्स को फिल करना है। तो यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है, सॉरी इस यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है। अगर आपका नाम अंसर अली है तो आपने अंसर इसमें लिख देना है और अली नेक्स्ट बॉक्स में लिख देना है। अगर तीन जो है वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो 2 वर्ड्स आपने पहले लिख देने हैं पहले वाले बॉक्स में। एंड वाला जो वर्ड है, एंड वाला लफ्ज़, वो आपने यहाँ लास्ट नेम में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने ऐड कर लेनी है। तो ये जब ऐड हो जाएगी उसके बाद आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ शो हो जाएगी, आप देख सकेंगे। तो उसके बाद जेंडर अपना आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, वरना सिंगल पे क्लिक रहने देंगे। उसके बाद अपना फादर नेम इधर लिखेंगे। उसके बाद रिलीजन, अपना मज़हब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। और उसके बाद अपनी नेशनैलिटी इधर से सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे चूँकि पाकिस्तान में आप रहते हैं। तो पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल सिटी सेलेक्ट करेंगे, रेजिडेंशियल कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ भी आपने पाकिस्तान ही लिखना है। उसके बाद रेजिडेंशियल सिटी आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपनी सिटी का नेम लिखना है जो आपकी सिटी है। अगर आपकी सिटी लिस्ट में ना हो तो आपने सिंपली अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जहाँ आप अभी रह रहे हैं वो सेम है तो आपने सेम एज अबव एड्रेस पे ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पे आपने चेक लगा देना है, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो ये करने के बाद यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना CNIC डेट, अगर आपका एक्सपायर होगा या कभी भी होगा तो उसके लिए सेट एक्सपायरी पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी CNIC की जो एक्सपायरी डेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है जो भी बनती हो। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना CNIC की फ्रंट पिक्चर जो है वो लगाएंगे। अगर ज़रूरी नहीं है लगा दें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने, फिर आपने जो पिक्चर है वो सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ भी पड़ी है। तो सिलेक्ट करने के बाद वो खुद ब खुद यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे आपने इसी तरह CNIC की बैक जो है वो पिक्चर अपलोड कर लेनी है। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपना डोमिसाइल ऐड करना है कि किस सिटी का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जिस तरह कि हमारा अगर बिलफरज चिन्योट का है तो हम थोड़े स्पेलिंग लिखेंगे तो खुद ब खुद शो हो जाएगा, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो अपनी सिटी ऐड करने के बाद यहाँ पे अपना डोमिसाइल आपने ऐड कर देना है। ज़रूरी नहीं है, कर दे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो नीचे वाली हैं ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनके ऊपर स्टेरिक नहीं बना हुआ। स्टेरिक ये इनके ऊपर बना होता है ना, जिस तरह की अब ये डोमिसाइल के साथ स्टार का निशान बना हुआ है, तो ये ज़रूरी था। उसके बाद अगर आप ये नहीं फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे छोड़ सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना आप ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, जो आपका जो ऑब्जेक्टिव CV पे लिखा होता है वो लिख दें, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करना है तो आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। तो जब ये सेव हो जाए आपने फिर नेक्स्ट पे मूव हो जाना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक्सपीरियंस की डिटेल दे देंगे जो आपके सामने लिखी हुई है। तो ये आसान है, आप देख सकते हैं। तो अगर नहीं है तो सिंपली इसे बिल्कुल ना छेड़ें। एकेडमिक्स पे चले जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने ऐड पे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे अपनी तालीम मैट्रिक से ऊपर जितनी भी है आपने 1 बाय 1 ऐड कर देनी है। तो यहाँ आपने क्लिक करना है तो एक लिस्ट आपके सामने शो होगी। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे आपके साथ ये मसला आ सकता है। तो ये वेबसाइट पे बाज़-औक़ात ये इशू बनता है कि ये खुद ब खुद जो है वो रिफ्रेश हो जाती है। तो आपने यहाँ एक मरतबा इसे पहले रिफ्रेश कर लेना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद। आगे आपने डायरेक्ट जो है एकेडमिक्स पे चले जाना है, ऐड के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, हम क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल गई है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड जो है वो ऐड करना है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मैट्रिक के लिए। तो यहाँ पे अपनी डिग्री जो है वो मैट्रिक सिलेक्ट कर लेंगे।
تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے انسٹیٹیوٹ کے سیکشن پہ کلک کرنا ہے تو ایک لسٹ کھل جائے گی. عام طور پر جو آپ میٹر کرتے ہیں تو وہ کسی بورڈ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنا بورڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں. میں نے لکھا ہے بورڈ آف, تو اس کے بعد ایک لسٹ کھل گئی ہے جس میں پنجاب کے سارے بورڈ شامل ہیں. تو آپ نے یہاں سے اپنا بورڈ سلیکٹ کر لینا ہے, کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. تو بورڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے میجر سبجیکٹس لکھنے ہوتے ہیں. اگر آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہے تو سائنس لکھ دیں, ورنہ آرٹس لکھ دیں اگر آرٹس کے ساتھ کی ہو. اس کے بعد سٹارٹ ڈیٹ لکھتے ہیں, اینڈ ڈیٹ لکھتے ہیں. تو اس میں لوگ پزل ہو جاتے ہیں, یہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. سٹارٹ ڈیٹ آپ دیکھیں گے اپنے میٹرک رزلٹ کارڈ یا انٹر کے رزلٹ کارڈ کے اینڈ پہ لکھی ہوتی ہے ڈیٹ آف ڈیکلریشن. تو وہ آپ کی جو ہے کمپلیشن ڈیٹ ہوتی ہے. اس سے ٹھیک 2 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ ڈیٹ سٹارٹ ڈیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ موو کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہاں اپنے کلک کرنا ہے, اپنی کنٹری ایڈ کرنی ہے. آپ کی کنٹری پاکستان ہے, ٹھیک ہے. یہاں پاکستان لکھیں گے تو وہ آپ ایڈ کر لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ اپنی پرسنٹیج لکھنی ہے. آپ نے میٹرک کی جتنی پرسنٹیج بنتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. اس کے بعد آپ نے پوزیشن, اگر پوزیشن ہولڈر ہے, اگر آپ کی کوئی پوزیشن آئی ہے, فرسٹ ہے, سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے, تو یہاں پہ کلک کر کے اسے سلیکٹ کر لیں گے. اگر آپ پوزیشن ہولڈر نہیں ہیں, آپ کی جو پوزیشن نہیں آئی بورڈ میں, تو آپ بالکل اسے چھیڑے نہ, اسے اس طرح ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں گریڈنگ کرائٹیریا پہ کلک کر کے مارکس سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں, عام طور پر 1100 ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنے حاصل کردہ نمبر لکھنے ہیں. تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے ڈگری ویریفیکیشن نمبر آپ کے پاس نہیں ہوگا, اسے آپ بالکل چھیڑے نہ, اسے اس طرح ہی رہنے دیں. یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنی ڈگری جو ہے میٹرک کی وہ ایڈ کریں گے. کلک کر کے آپ جہاں بھی آپ کی ڈگری پڑی ہے, آپ کے کمپیوٹر میں ہے یا موبائل میں ہے, وہ اپلوڈ کر لیں گے, یہاں اس کو سلیکٹ کر لیں گے. تو کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اینڈ فائنل جو ہے آپ نے سیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. تو یہ آپ کا جو میٹرک کا رزلٹ ہے, یہ سوری آپ کی جو میٹرک انفارمیشن ہے یہ ایڈ ہو کر یہاں اس کی ایک لسٹ بن جائے گی. تو اسی طرح آپ نے دوبارہ جو ہے انٹر کی کرنی ہے. اگر آپ کا ایف اے ایف ایسی جو بھی آپ نے کیا ہے, اس کے لیے آپ نے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ پہ کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہاں ڈگری پہ کلک کرنا ہے. تو آپ نے لسٹ میں سے دیکھ لینا ہے جو بھی آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے, مطلب ڈی کام ہے, ڈی اے ای ہے یا آئی سی ایس ہے. اس کے بعد یہاں اسی طرح آپ نے 1 بائی 1 جتنا بھی ڈیٹا میں نے آپ کو میٹرک کا فل کر کے بتایا ہے, آپ نے انٹر بھی اسی طریقے سے کر لینی ہے. اور اگر آپ کی بی ایس سی, بی اے ہے اور ماسٹر ہے, جو بھی آپ کی اپر لیول کی کوالیفیکیشن ہے, آپ نے میٹرک سے ابو جتنی بھی ڈگریز ہیں 1 بائی 1 آپ نے اسی طرح ہی ایڈ کرنی ہے. تو یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ موو ہو جانا ہے سکلز کے اوپر. اگر آپ کی کوئی سکلز ہیں تو وہ آپ ایڈ پہ کلک کر کے یہاں اس کی ڈیٹیل بتا دیں گے. اگر نہیں ہے تو اسے بالکل نہ چھیڑیں, آپ آگے موو ہو جائیں. اگر آپ کا سرٹیفکیشنز ہیں, ٹھیک ہے, سرٹیفکیشنز آپ نے ادھر ایڈ کرنے ہیں. کوئی آپ نے کورس جو بھی کیا ہوتا ہے وہ سرٹیفکیشنز کے آپ نے سیکشن میں لکھنا ہے. تو اگر آپ کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, کوئی بھی کورس نہیں ہے, تو آپ نیکسٹ موو ہو جائیں. تو اس کے لیے آپ اینڈ پہ چلے جائیں, نیکسٹ کرتے اینڈ پہ چلے جائیں. اینڈ پہ آپ نے فنش کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. تو وہ یہ سارا آپ کا ڈیٹا جو ہے سیو ہو جائے گا, اس کی انفارمیشن آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گی. تو یہاں پہ آپ نے پکچر ایڈ کرنی ہے, چینج پکچر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. تو آپ نے جو ہے پکچر وہ آپ نے ایڈ کر لینی ہے, جو بھی آپ کی پکچر ہو وہ آپ نے ایڈ کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے جابس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. اس آپشن پہ آپ نے جیسے کلک کرنا ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے جابس کی انفارمیشن کھل جائے گی. پنجاب جاب پورٹل کے تھرو جتنی بھی جابس آئی ہوں آپ نے یہاں سے یعنی کہ سرچ کرنی ہے. تو یہاں جو بکس میں سرچ میں ہم لکھتے ہیں اربن, تو اس کے بعد پنجاب اربن یونٹ میں جابس ہم تلاش کر رہے ہیں. تو اس کے سامنے جس طرح ہی ہم نے اربن لکھا, تو جتنی بھی اربن یونٹ میں جابس تھیں وہ آپ کے سامنے آ گئیں. تو ہم نے سرویئر کی جابس پہ کلک کرنا ہے. تو ہم اپلائی کر رہے ہیں سرویئر کی جاب پہ. تو آپ نے یہاں اربن یونٹ جو ہے, اربن یونٹ بھی لکھیں گے تو آپ کے سامنے اسی طرح کی لسٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. آپ نے سرویئر کے بٹن, یہاں سرویئر جو لکھا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. تو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے مزید اس طرح کی انفارمیشن اس کی آ جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے, یعنی کہ آپ اگر آپ کی انٹرمیڈیٹ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کا 0 سے 1 جو ہے اس تک ہونا چاہیے. 50 یہ سیٹس, آپ جتنی بھی میں نے آپ کو پہلے انفارمیشن بتائی ہے وہ یہاں مینشن ہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اینڈ پہ چلے جانا ہے, اپلائی فار دس جاب پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ اپنی کرنٹ سیلری سلیکٹ کرنی ہے, اگر آپ کی نہیں ہے تو ناٹ اپلیکیبل پہ رہنے دیں.
آپ کی جو جاب ابھی چل رہی ہے اس کی آپ کی جو بھی سیلری ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے کرنٹ سیلری میں۔ ایکسپیکٹڈ سیلری میں آپ جتنی چاہتے ہیں ایڈ کر دیں، تو ہم 50 تک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلیکٹ کرنے کے بعد جیسے آپ نے سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کو ای میل بھی چلی جائے گی جو آپ نے ای میل لگائی تھی اپلائی کرتے وقت۔ تو اس طرح یہ اپلائی ہوگا۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آئے روز اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ خواہش مند ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیشن جو ہے ہمارے چینل کے تھرو ملے، تو آپ چینل سبسکرائب کر کے ہمارا واٹس ایپ کا نمبر سیو کر کے ہمیں میسج کر دیں۔ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی آپ کو جابز ملتی رہیں گی، اور چینل کے ذریعے بھی آپ کو اپلائی کا طریقہ اور اس کی تفصیل آپ کو ہمارے چینل سے ملتی رہے گی۔